کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت ہی حساس میٹر ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ڈیسیجن آیا اس پر پوری امت مسلمہ ایک اس حساس معاملے پہ تشویش کا اظہار کر رہی ہے، اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں جو باتیں میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچیں کہ یہ جملے کہے گئے یا اس طرح کے فیصلے دیے گئے جس میں کہا گیا کہ ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے، کانسٹیٹیوشن ہر مذہب کے اور ہر فرقے کو اپنے ادارے کھولنے کی اجازت دیتا ہے۔ پاکستان از دا سیفسٹ ہیون فار دا مائنورٹیز، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جتنے اقلیتوں کو جو رائٹس ہیں پاکستان نے دیے ہیں اتنے شاید ہی کسی اور ملک نے دیے ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ آپ کی عدالت کے باہر اگر شہیر سیالوی جا کے بیٹھ جائے اپنی کرسی لگا کے اور بولے کہ میں چیف جسٹس ہوں، تو کیا یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا یہ توہین عدالت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو اسٹیل یور آئیڈینٹی، تو دیز قادیانیز آر ٹرائنگ ٹو اسٹیل دا آئیڈینٹی آف مسلم امہ۔ اپنا ایک 2 نمبر بندے کو لے آئے اور بولے کہ جی یہ نبی ہے، پھر اپنے مذہب کو جس طریقے سے اسلام کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے، مذہب بھی نہیں، فرقہ بھی نہیں، یہ جناب مذہب اور فرقے سے ایک الگ چیز ہے، یہ ایک فتنہ ہے جو آپ کی آئیڈیالوجی کو، آپ کی آئیڈینٹی کو سٹیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جو آپ کو امت مسلمہ کو آئیڈینٹی کرائسس کا شکار کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ چیز میں آج میڈیا کے سامنے کہتا ہوں کہ نکالیں آپ سپریم کورٹ کے کیمراز کی دوبارہ فوٹیجز چلائی جائیں میڈیا پہ اور دکھایا جائے کہ جب یہ فیصلے ہوئے تھے اور اس شخص کو بیل گرانٹ کی گئی تھی اس سے پہلے 3 مرتبہ اس کی بیل کو خارج کیا گیا تھا، لیکن جب فورینرز آئے تھے اور عدالت میں بیٹھے تھے، جب آپ کے میڈیا کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی ڈیوائسز، اپنے کیمراز، اپنے لیپ ٹاپس لے کے عدالت میں جا سکیں، جب آپ کے وکیلوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ اپنی ڈیوائسز، اپنے لیپ ٹاپس، اپنے کیمراز کو لے کے عدالت کے اندر جا سکیں، تو وہ لوگ جو یورپین کنٹریز سے آئے تھے اس فیصلے کو سننے کے لیے، اس فیصلے کو آبزرو کرنے کے لیے، وہ اپنے لیپ ٹاپس لے کے عدالت کے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ ان کی ڈیوائسز اوپن تھی سب کے سامنے۔ آج وہ فوٹیجز نکالیں اور اس قوم کے سامنے سچ اور حقائق کو رکھیں۔ ہمارے تمام اداروں کا، محکموں کا اور گورنمنٹ کا ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ساری زندگی ہماری گزر جاتی ہے وی آر ٹرائنگ ٹو پلیز دا انٹرنیشنل کمیونٹی، وی آر ٹرائنگ ٹو امپریس دا انٹرنیشنل کمیونٹی۔ کن کو امپریس کر رہے ہو آپ لوگ؟ ان کمیونٹیز کو، ان سو کالڈ ہیومن رائٹس کی این جی اوز کو، ان سو کالڈ چیمپئن آف دا ہیومن رائٹس کو جن کی زبانیں فلسطین پہ آج تک نہیں کھلی، جن کی زبانیں آج تک کشمیر پہ نہیں کھلی۔ innocent children are being incinerated with the white phosphorus، ان کو تیزاب کے ساتھ جلایا جا رہا ہے، white phosphorus bombs ان کے اوپر پھینکے جا رہے ہیں، اس پہ وہ لوگ نہیں بول رہے۔ لیکن یہاں پر جب آتے ہیں تو ہم لوگ بالکل لیٹ جاتے ہیں جناب، ہمارا پورا نظام لیٹ جاتا ہے، ہماری پوری عدالتیں لیٹ جاتی ہیں، ہمارے میں ایک بڑا کیٹیگوریکلی کہتا ہوں، اس کے بعد چاہے تو آپ اپنی انا کی تسکین کے لیے ہمارے اوپر توہین عدالت کی دفعات لگا دیں، لیکن چیف جسٹس صاحب اگر آپ توہین عدالت برداشت نہیں کر سکتے تو کوئی مسلمان توہین رسالت بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ بات بالکل کیٹیگوریکلی کلیئر ہے کہ جب ایک بندہ تحریف شدہ ترجمہ اور تحریف شدہ تفسیر قرآن پاک کی ایک قادیانی کی لکھی ہوئی جب وہ تقسیم کر رہا تھا، ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا، اس پر کیس ہوا، آپ اس کو ریلیز کرتے ہیں، جو اس کی ڈیو پنشمنٹ تھی بے شک اس سے مل گئی، وہ ایک الگ جو ہے وہ ٹاپک ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ آپ انڈائریکٹلی جو یہ بات کہے گئے ہیں کہ ہر فرقے اور ہر مذہب کو پورا اختیار ہے کہ وہ اپنا تشہیر کرے، وہ اپنی تبلیغ کرے، اس میں قادیانیت نہیں آتا ہے۔ اس میں آپ ہندوازم کو لا سکتے ہیں، سکھ ازم کو لا سکتے ہیں، کرسچینٹی کو لا سکتے ہیں، اس کو نہیں لایا جا سکتا۔ یہ 298B اور 298C کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اگر آپ اس طریقے کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں تو کل کو آپ کے یہ جو آپ کا فیصلہ ہے اس کو جواز بنا کے قادیانی اپنی مسجدوں کے اوپر مینار بھی لگائیں گے، گنبد بھی لگائیں گے، اسی طریقے سے مسلمانوں والے نام بھی رکھیں گے، اور پھر جو مرضی وہ حرکتیں کریں، بدنامی ہمارے مذہب کی ہو رہی ہوگی۔ لہٰذا
آج میں ایک اور گلہ بھی دینا چاہتا ہوں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ چندے بٹورنے والوں سے اور اس پر پیسے کھانے والوں سے جو اسلامی نظریاتی کونسل بنا. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ یورپی یونین کے لوگ, امریکہ کے لوگ, سو کالڈ ہیومن رائٹس کی جو این جی اوز ہیں وہ دوسرے ملکوں سے اپنے پالتو کتوں کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے پہنچ جاتی ہیں پاکستان کی عدالتوں میں. اس کیس کی پیروی کے لیے ہمارے جو ریاستی ادارے موجود ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کی بنیاد پہ یا مختلف ناموں سے, یا جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی چندہ اکٹھا کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ, وہ ان کیسز کی پیروی کیوں نہیں کر رہے؟ وہ بعد میں واویلا مچانے کیوں آ جاتے ہیں؟ دوسری بات میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, اس وقت اس چیز کی انکوائری کرنی چاہیے کہ الیکٹرانک ڈیوائسز وہ لے کے کیوں آپ کے سپریم کورٹ کے اندر گئے, کس نے انہیں جانے دیا, اور کیوں ہم لوگ دیکھیں ہم خود مختار پاکستان کبھی بھی نہیں بن سکتے جو اپنے فیصلے خود کرے جب تک ہم دنیا کو امپریس کرنے میں لگے ہوئے ہوں گے. آگے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, آپ نے امپریس کرنا ہے, اپنی ترقی سے امپریس کرنا ہے, اپنی ٹیکنالوجی سے امپریس کریں, اپنے کیا کہتے ہیں انوینشن سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ امپریس کریں. آپ ان کے آگے لیٹ جائیں گے, ڈر اور خوف کی وجہ سے لیٹ جائیں گے, تو کبھی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی آپ سے امپریس نہیں ہوتی. اب میں سولوشن اورینٹڈ بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسلام کا بہت زیادہ جناب سینے میں درد رکھتے ہیں, وہ نعرے نہ لگائیں. آپ سب کی پارٹیوں کی 1-2 سیٹیں اسمبلی میں موجود ہیں. میں ان سے کہتا ہوں قرارداد لے آؤ, ایک جڑیں بنو اور یہ قرارداد لاؤ. کاش کہ ہمیں ایک سیٹ بھی ملتی, ہم لوگ یہ بات ضرور کر دیتے. لیکن آپ لوگ سارے پہنچ چکے ہیں, ہر سیاسی مذہبی جماعت اس وقت اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے, 1 سے لے کے 50, 60, 70 سیٹوں تک. وہ یہ قرارداد جا کے لے, آپ کے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے کہ ہر اقلیت کے بندے کو پورا رائٹ ملنا چاہیے کہ وہ سرکار کے تمام اداروں میں, محکموں میں, ہر جگہ پہ نوکری کر سکتا ہے. لیکن کوئی بھی قادیانی کیونکہ وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا, تو the one who is not sincere with the constitution of Pakistan, he can never ever be sincere with the state of Pakistan. لہٰذا کوئی بھی قادیانی گزٹڈ پوسٹ پہ نہیں ہو سکتا, نہ ہی فورسز میں ہو سکتا ہے, نہ بیوروکریسی میں ہو سکتا ہے, نہ جوڈیشری میں ہو سکتا ہے, نہ پولیس میں ہو سکتا ہے, اور کسی بھی جگہ پہ نہیں ہو سکتا. آپ کے ملک کے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ کو نہ دھرنے دینے کی ضرورت پڑے گی, نہ آپ کو احتجاج کرنے کی ضرورت پڑے گی, نہ آپ کو نعرے لگانے کی ضرورت پڑے گی. اور دوسری چیز جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب ریاست کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہم مجبور ہیں, انٹرنیشنل پریشر بہت ہے, اس انٹرنیشنل پریشر کو ختم کریں. آپ کو میں بتا دیتا ہوں, روحانی خزائن جو مرزا قادیانی کی کتاب ہے, اس میں اگر سب سے زیادہ بے ادبی اور گستاخیاں کسی کی گئی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گئی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ اس کی جتنی بھی وہ خرافات ہیں جو مرزا قادیانی نے اپنی کتاب روحانی خزائن میں لکھی, آپ صرف اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے اگر یورپین کنٹریز کے سینیٹرز کو, ان کے لارڈز کو, ان کے ججز کو, ان کے منسٹرز کو جا کے پڑھا دیتے ہیں, تو اگلے دن یہ جتنے قادیانی پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف شکایتیں لگاتے ہیں, پروپیگنڈے کرتے ہیں, یہ سارے ڈپورٹ ہو کے پاکستان واپس آئے ہوئے ہوں گے. پاکستان کے خلاف کوئی سازش نہیں کرے گا انٹرنیشنل کمیونٹی میں جا کے, انٹرنیشنل دنیا میں جا کے. آگے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہم اس پہ لیٹ ہو چکے ہیں, لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کرنا. کمشنر راولپنڈی نے جو بات کی تھی آج سے پہلے, کمشنر راولپنڈی صاحب نے